حاضرین کرام، اب یہاں چند اہم ایسی باتیں ہم سمجھیں گے کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ بہت سارے کام کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، تو روزہ کن چیزوں کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا، وہ چند تفصیلات ہم آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم کو یہ پتہ چلے اور معلوم ہو جائے کہ روزہ کس بات سے نہیں ٹوٹتا۔ بعض اوقات آدمی غلطی کر بیٹھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا، جبکہ روزہ نہیں ٹوٹا ہے اور روزہ ٹوٹا سمجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے۔ یہ ایک غلطی ہے، ایسی غلطیاں نہ کر بیٹھیں۔ اس وجہ سے روزہ کن باتوں سے نہیں ٹوٹتا یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ حاضرین، نور الایضاح یعنی حنفی مسائل فقہ کی معتبر مستند کتاب ہے جو درس نظامی میں مولوی حضرات کو پڑھائی جاتی ہے۔ علماء، فضلاء، یہ حضرات اس کتاب کو پڑھ کر عالم بنتے ہیں۔ ان میں سے اس کتاب سے چند اہم باتیں روزے کے اور کچھ مسائل ہم آپ کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا گیا کہ باب ما لا یفسد الصوم، روزے کو نہ توڑنے والے کیا چیزیں ہیں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 24 عمل ایسے ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 24 اعمال ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان میں سے ایک کہ لو اکل او شرب او جامع ناسیا، اگر کوئی بھول کر کھا لے، پی لے یا اس کے سوا کوئی اور کام کر لے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، ویسا بھول کر اگر کر لے تو بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا مطلب غلط مطلب بھی نہ لیا جائے۔ لوگ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، بھول کر کھانے سے نہیں ٹوٹتا، تو بھولے تو تھے مگر کسی نے یاد دلایا تو فوراً اسی وقت رک جانا چاہیے۔ مان لیجئے کہ کوئی آدمی بھول کے کھا لیا اور اس کے منہ میں لقمہ ہے اور حلق میں کوئی غذا کا حصہ اترنے والا ہے، کسی نے اسے یاد دلایا کہ آپ روزے سے ہیں، تو منہ کا لقمہ اور حلق میں جس کو ہم نکال سکتے ہیں اس کا باہر نکالنا ضروری ہے۔ اگر وہ نہ نکالے تو پھر نگل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ جو چیز بھول کر حلق کے اندر اتر گئی اس کا نکالنا ضروری نہیں ہے، روزہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال بھول کر کھانے پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بھولنے سے۔ اب یہاں اور ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے اگر کوئی بھول کر کھا رہا ہے یا پی رہا ہے اور دیکھنے والے کو یہ معلوم ہے کہ اگر میں اس کو بتاؤں گا تو یہ رک جائے گا، لیکن یہ نہیں کھائے گا تو اتنا کمزور ہے کہ بہت زیادہ کمزور ہو جائے یا بیمار ہو جائے جس کی وجہ سے آج کا روزہ نہ رکھ سکے یا اگلے دن روزہ نہ رکھ سکے کمزوری کی وجہ سے۔ ایسا اگر کسی کو اندیشہ ہے اور ایسا بیمار روزے میں ہے اور وہ بھول کے کھا رہا ہے تو فقہاء فرماتے ہیں کہ اسے یاد مت دلائے۔ اس کے یاد نہ دلانے میں اس کے لیے بہتری ہے، تو ایسی صورت میں اسے یاد بھی نہیں دلانا چاہیے۔ جو کمزور ہو اور یاد دلانے پر وہ رک جائے گا اور روزہ رکھے گا مگر کمزور ہو جائے گا کہ اگلا روزہ نہ رکھ سکے، ایسی نوبت آئے، یا آج ہی کا روزہ نہ رکھ سکے چند گھنٹوں کے بعد ایسی نوبت آنے کا اندیشہ ہے تو اسے یاد نہ دلائیں۔ بہرحال حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگا، اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو اسے چھوڑ دو، اسے یاد مت دلاؤ۔ اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو اسے یاد مت دلاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ بھولنے کا مطلب یہ ہوا، بھلاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بھلاتا ہے۔ تو رب نے مہربانی فرمائی، روزے دار کو بھلا دیا کہ تم روزے سے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ مہربانی ہی کا نتیجہ ہے، اس لیے وہ کھا رہا ہے۔ اس لیے یاد نہیں دلانا چاہیے مگر کمزور کو۔ اگر کوئی طاقتور آدمی ہے تو اسے یاد دلانا چاہیے کہ آپ روزے سے ہیں۔ بہرحال حاضرین کرام، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمایا گیا اگر کوئی تیل لگائے یا تیل سے پاؤں کی مالش کرے، تلووں کی مالش کرے
یا تالو میں تیل ڈالے، اور کوئی بھی ایسا عمل جو بدن پر تیل کی مالش کرے، ایسا کوئی بھی عمل ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حالت روزے میں بدن کے اوپر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کس بات سے نہیں ٹوٹتا میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ کہ سرمے کا اثر حلق میں ہو، یعنی اس کی بو یا پھر اس کا رنگ تھوک میں آ جائے، تھوکنے پر، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ آنکھ میں اگر پانی ڈال دیا جائے، دوا ڈال دی جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال جو بھی ہے حاضرین کرام، سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اسی طرح حجامہ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کو کہتے ہیں اردو زبان میں پچنا لگانا۔ آج کل جو حجامہ کیا جا رہا ہے اس میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حجامہ کیا جاتا تھا اس میں فرق ہے۔ یہ آج کل کا حجامہ وہ حجامہ نہیں ہے جو پرانے زمانے میں کیا جاتا تھا۔ تو بہرحال حجامہ کرانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی معاذ اللہ گناہ ہے، غیبت کرے، تو غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ کیوں فرمایا غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو عورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے لوگ ہیں، آپ گوشت کھا کے آ رہے ہیں؟ تو ان عورتوں نے کہا کہ حضور ہم تو روزے سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کسی کی غیبت کر کے آ رہے ہیں۔ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی غیبت کرے تو بھائی کا گوشت کھا لیا اس لیے روزہ ٹوٹے گا۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ گوشت کھانے، بھائی کا گوشت کھانے کا برابر گناہ ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ گناہ ہے، اور روزہ کوئی چیز کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے۔ یہ آدمی کھایا نہیں ہے حقیقت میں، وہ ایک معنوی بات ہے۔ تو بہرحال اس لیے بھی فرمایا کہ غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر غیبت کرنا گناہ ہے۔ غیبت کرنے سے روزے کا ثواب کم ملے گا، مگر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ اگر بلا کسی ارادے وہ عمل کے، کسی آدمی نے ارادہ بھی نہیں کیا، عمل بھی نہیں کیا، بلا کسی ارادہ وہ عمل کے دھواں یا غبار حلق میں چلا جائے، دھواں یا غبار حلق میں چلا جائے بلا کسی ارادے کے، بلا کسی عمل کے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ مثال کے طور پر کہیں دھواں اڑ رہا ہے، کہیں جل رہا ہے کوئی چیز، اور ہم وہاں سے گزر رہے ہیں، ہوا دھواں لے کر ہمارے قریب آ گئی، ہم سانس لے لیے اور دھواں اپنے حلق میں چلا گیا، مگر اپنا ارادہ نہیں تھا، ہم نے جان بوجھ کے دھواں نہیں سونگھا، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی سگریٹ پی لے، حقہ پی لے، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ وہ عمل جان بوجھ کے ہو رہا ہے۔ وہاں پر دھواں، سگریٹ، حقہ وغیرہ میں دھواں جان بوجھ کے حلق کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، اس لیے روزہ ٹوٹے گا۔ اور یہاں بغیر ارادے کے ہو رہا ہے، اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ گرد و غبار اڑ رہی ہے ہواؤں سے، تیز ہواؤں کی وجہ سے، یا ہم راستہ چل رہے تھے کہ کوئی جھاڑو دے رہے اور وہاں سے گرد و غبار اڑی، حلق میں چلے گئی، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ہم نے سونگھا، سانس کھینچی اور جان بوجھ کر ارادہ کر کے سونگھا، اور وہ گرد و غبار یا دھواں حلق میں چلا گیا، تب ٹوٹے گا روزہ، چاہے وہ دھواں سگریٹ کا ہو، حقے کا ہو، کوئی چیز جلنے کا ہو، ارادہ شامل ہوا روزہ ٹوٹے گا، ارادہ نہیں تھا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ اہم ترین مسائل روزہ نہ ٹوٹنے کے متعلق ہے۔ حاضرین کرام، اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر بے اختیار مکھی، مچھر حلق میں اتر جائے، ہوتا ہے بعض اوقات،
منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے مچھر مکھی وغیرہ حلق میں جاتے ہیں، تو بے اختیار اگر مچھر مکھی حلق میں چلے جائیں تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چونکہ اس میں آدمی کا اختیار بھی نہیں ہے ایک بات، دوسرا وہ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں غذا یا دوا کے طور پر استعمال کی جانے والی چیزیں اگر بدن میں داخل ہو جائیں تو روزہ ٹوٹتا ہے، چاہے وہ بدن میں کھانے پینے کے راستے سے داخل ہوں یا کسی بھی راستے سے داخل ہوں، یہ فرق بھی سمجھ لیجئے، کھانے پینے کے راستے سے داخل ہوں یا کسی بھی راستے سے داخل ہوں، کھائی پیے جانے والی اشیاء اگر داخل ہوں اور بالارادہ کوئی آدمی داخل کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔